أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی اور اس کے مالک یہ سمجھنے لگے کہ بس یہ تو پوری طرح ہمارے قابو میں آ گئی، تو کسی دن یا رات کے وقت ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین کی طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دراصل تو مثال دی ہے دنیاوی زندگی کی، اس کو کھیتی باڑی سے اور کھیتی کی پیدائش سے پھر اس کے ضائع ہونے سے تعبیر کر کے آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھانے کی بات فرمائی ہے کہ ہم جیسے کسی چیز پر محنت کر کے اس کو خوبصورت بنا لیتے ہیں تو وہ چیز ہمارے قابو میں نہیں ہے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ اس کی آبادی رکھیں یا اس کی بربادی رکھیں۔ ایسی ہی انسان کی زندگی ہے کہ اس کی زندگی بھی جتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، ایک نہ ایک دن اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اس آیت کی سمری اور خلاصہ یہ ہے۔ اب میں شروع سے اس کی ایک ایک لفظ کی تفسیر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ رب کریم نے دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دی۔ پانی کون سا؟ جو پانی آسمان سے آیا۔ اب پانی آسمان سے تو نہیں آتا، پانی تو بادلوں سے آتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے آسمان سے آیا، کیا مطلب؟ سما کے دو معنی ہوتے ہیں، سما کا معنی آسمان بھی ہوتا ہے اور سما کا معنی ہر وہ چیز ہے جو انسان کے سر کے اوپر ہو، تو اس معنی میں بادل بھی آسمان کہلاتے ہیں۔ اسی لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی بادل سے پانی آتا ہے تو آسمان سے نہیں آتا، تو آسمان کا ایک معنی بادل بھی لیا جا سکتا ہے کہ سر کے اوپر ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ پانی اتارا تو پانی اتارنے کے بعد زمین پر آیا اور زمین میں سے وہ چیزیں نکلیں جس کو جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں۔ جانوروں کے لیے گھاس ہے، چارہ ہے، یہ چیزیں ہیں، اور انسان کے لیے سبزیاں ہیں، اناج ہے، اسی طرح پھل فروٹ ہے، یہ ساری چیزیں تو انسان بھی اس سے کھاتے ہیں۔ اچھا، جب ہم یہ کھاتے ہیں تو زمین سے نکل کی چیزیں آتی ہیں، تو دو باتیں یہاں سمجھنی چاہیے۔ ہمارے جسم میں ایک روح ہے اور ایک ہمارا یہ جسم ہے۔ اس جسم میں روح بھی ہے اور یہ جان بھی ہے۔ تو ایک چیز ایسی ہے جو آسمان سے آئی ہے اور ایک چیز وہ ہے جو زمین سے بنی ہے۔ ہمارا جسم یہ زمین سے بنا ہے، ہماری روح آسمان سے آئی ہے۔ تو جو جسم کی خوراک ہے وہ زمین سے آئی ہے، جس کو ہم اناج کہہ دیں، غلہ کہہ دیں، پھل کہہ دیں، فروٹ کہہ دیں، سبزیاں کہہ دیں۔ جسم زمین سے بنا تو اس کی خوراک بھی زمین سے آئی۔ ایسے روح آسمان سے آئی تو روح کی خوراک بھی آسمان سے آئی۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ ہم نیکیاں کریں، قرآن کریم پڑھیں، شریعت پہ عمل کریں، یہ روح کی خوراک ہے۔ تو جسم زمین سے تھا، اس کی خوراک زمین سے آئی، روح آسمان سے آیا تو اس کی خوراک بھی آسمان سے آئی۔ اب ظاہری بات ہے جب بندہ خوراک کھاتا ہے تو خوراک کھانے کے بعد جب غذا مل جائے تو بندے کو بعض اوقات تکلیف ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، تو اس بیماری کے لیے دوا چاہیے۔ اب جسم زمین سے بنا تھا تو اس کی تمام دوائیں زمین سے ہیں، جس کو ہم جڑی بوٹیاں کہہ دیں یا باقی جو ہماری ادویات ہے اس کا تعلق زمین سے ہے۔
تو جسم بھوکا ہے، اسے غذا چاہیے تو بھی زمین سے، دوا چاہیے تو بھی زمین سے۔ اب رہا روح کا مسئلہ، روح کی خوراک آسمان سے آئی تھی، تو اگر روح بیمار ہو جائے، روح کی بیماری جو ہے وہ گناہ گاری ہے، کفر ہے، شرک ہے، فساد ہے، یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ تو روح آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے اور اس کی دوا بھی آسمان سے آئی ہے۔ وہ دوا کیا ہے؟ وہ دوا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ تو ایک ایک چیز کے اس کی ترتیب سے لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو یہاں یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب یہ چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں تو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، تو انسان اور جانور کی خوراک میں فرق آ گیا ہے، اسی لیے اس بنیاد پر اسی طرح ہی ترتیبیں چلیں گی۔ اگلی بات پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھنا۔ یہ ایسا ہے کہ کوئی بندہ اپنی کھیتی باڑی پہ محنت کرے، اتنی محنت کہ وہ خوبصورت ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے یہاں لفظ جو استعمال کیا اس کا ترجمہ ہے کہ وہ خوبصورتی کا زیور پہن لے، بناؤ سگار، میک اپ کر لے۔ میک اپ کا معنی کہ کل ہم نے دانہ ڈالا تھا، پھر ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اس کو پالا پوسا ہے، اس کو آفات سے، بارشوں سے بچایا ہے، اب وہ ماشاءاللہ ایک پھلدار پودا بن گیا ہے یا درخت بن گیا ہے، تو اب اس نے خوبصورتی کا زیور پہن لیا ہے، یعنی اب اس کو ثمرہ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ تو فرمایا جب یہ وقت آ جائے تو پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حافظ و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر یہ نظریہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ بات سمجھیں، فرمایا یہ ایسا ہمیشہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ ہم نے اس کو خوبصورت بنا لیا، کھیتی باڑی اچھی ہو گئی تو اب یہ بہتر ہے، تو انہم قادرون علیہا، ہم اس پر قادر ہیں، یہ کھیتی اب ہمارے قابو میں آ چکی ہے، اب ہم اس کو جیسے چاہیں استعمال فرمائیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر اللہ کا حکم آ گیا، وہ رات کا کچھ لمحہ ہوگا یا دن کا کچھ وقت ہوگا، تم ہاتھ پہ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، تمہارے لیے اس کھیتی کو بالکل یوں چٹیل میدان بنا دیا جائے گا جیسے وہ وہاں کچھ اگا بھی نہ ہو۔ تو قرآن کریم کا لفظ ہے کہ لم تغن بالامس، کل یہاں کچھ تھا بھی نہیں، یعنی ماضی قریب کی بات، یعنی ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، گھنٹہ پہلے کچھ بھی بندہ کہہ دے کہ ادھر تو اگا ہی کچھ نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ مثال اللہ نے کھیتی کی دے کے ہماری زندگی کی بات کی ہے کہ جیسے کھیتی شروع سے پیدا ہوتی ہے نا، تو پہلے اس کا دانہ ڈالنا پڑتا ہے، اس کے کچھ عرصہ بعد دانہ باہر آتا ہے، پھر اس دانے میں کمزوری ہوتی ہے، وہ جو دانہ اب وہ ایک کونپل کی شکل میں آیا یا ایک پودے کی شکل میں آیا تو اس میں کمزوری ہے، اس کو جو وہ ہوتا ہے نا دہقان یا کسان ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کر کر کے اس کی ٹہنیاں آخر نکلتی ہیں، پھر تنا بنتا ہے، تو پہلے کمزور ہے، پھر بعد میں جا کے مضبوط ہوئی، پھر اس کے بعد اس پر ایک جوانی آئی، اس جوانی کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ تو فرمایا آپ کا معاملہ بھی ایسے ہے، آپ والد کی کمر اور ماں کے سینے سے نکلے ہوئے پانی کے ملاپ سے ماں کے پیٹ میں آپ کی تصویر اللہ تعالیٰ نے پانی پہ بنائی، اور وہ بن کے جب آپ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے ہیں، آپ کمزور تھے، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت جو تھی، تو وہ ضروریات آپ کی پوری اللہ تعالیٰ کرتا تھا، ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفقت پیدا فرما دی، پھر ہماری کمزوری کو مضبوطی میں اللہ تعالیٰ نے بدلا، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ تو اب یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم ہی سارے طاقتور ہیں، تو ہر عروج کو زوال ہے، تو یہ زندگی ایک دن موت کو آ جائے گی، اس کی زندگی کو ایک دن موت کھا جائے گی، یا اس کی جوانی کو ایک دن بڑھاپا کھا جائے گا، اور اس کی بقا کو ایک دن فنا کھا جائے گی، تو آپ نے زندگی ختم ہونی ہے۔ تو یہی مثال ارشاد فرمائی۔ اب عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی اس دنیاوی زندگی کی اس مثال کو اپنی آخرت کے لیے فٹ کر دے، اپنی آخرت کے معاملات میں صحیح کر دے کہ یار دنیاوی زندگی ہے، ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن چلا جانا ہے، ایک دن مر جانا ہے، تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے، دنیا باقی نہیں ہے، دنیا فانی ہے، یعنی یہ سوچ کے پھر اس کے بعد ہماری آخرت کے اندر ہمارے معاملے میں سوچ پیدا ہو جائے گی، یا ہمارے عمل پہ جذبہ ابھر آئے گا کہ ہم یہ کام کرنے والے بن جائیں۔ اگر موت یاد نہیں ہوگی، آخرت یاد نہیں ہوگی، پھر بندہ ظلم بھی کرے گا، تکبر بھی کرے گا، کینہ بھی پالے گا، بغض بھی پالے گا، حسد بھی پالے گا، عجب بھی ہوگا، کسی غریب سے نفرت بھی ہوگی، پیسے کا گھمنڈ ہوگا، جوانی کا گھمنڈ ہوگا، طاقت کا گھمنڈ ہوگا، حکمرانوں سے تعلقات کا گھمنڈ ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی جس سے شیطان بندے کو وار کر کے آخرت کے حوالے سے کھوکھلا کرتا رہے گا۔ لیکن اگر بندے کے سامنے موت ہو، آخرت ہو، فنا ہو، مر جانے کا معاملہ ہو کہ بھائی ایک دن ہم نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، پھر یہ ساری بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب طاقت آ جائے اس وقت بندے کو کمزور کے لیے زیادہ خیال کرنا چاہیے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی امیر المؤمنینی کا وقت آیا، یعنی ان کو خلافت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی کرسی پر بعد میں بیٹھے، لیکن پہلے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یار اب میں تو طاقت میں آ گیا ہوں نا، اب میں پاور میں ہوں، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ تو کہا امیر المومنین ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ ہر وقت تو تم میرے پاس نہیں ہوتے، ایسا ایک لفظ میں مختصر پر اثر جملہ مجھے بتاؤ جو میں اپنے سامنے لکھوا لوں، تاکہ میں اس کو جب دیکھوں فیصلہ کرتے وقت کسی پہ ظلم نہ کر سکوں، یہ نہ کہوں کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ قریبی ہے، یہ بعیدی ہے، اس طرح نہ ہو، کوئی ایک جملہ ہو مختصر پر اثر ہو جو سامنے لکھوا لوں۔ تو صحابہ اور اہل بیت کے مشورے سے ایک لفظ لکھوایا گیا تھا، کفا بالموت واعظا، اے عمر موت کو سوچ لو، اس سے بڑی نصیحت کی چیز اور کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر نے اس چیز کو اپنی انگوٹھی میں کندھا کروا لیا تھا، جو مہر ہے نا حضرت عمر کی سگنیچر کی، اس زمانے میں انگوٹھی استعمال ہوتی تھی، تو اب حضرت عمر کے دستخط کے ساتھ یہ لفظ بھی ساتھ ہوتے، کفا بالموت واعظا یا عمر، کہ عمر آپ کو موت سے زیادہ کسی چیز سے نصیحت نہیں مل سکتی، یہ یاد کر لو کہ ایک دن میں نے دنیا سے جانا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا، تو وہ آج تک قائم ہے۔ ایسا بندہ جو نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے قرب میں ہے کہ آج اگر یہ اعلان ہو جائے کہ اس دھرتی پر وہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہے فزیکل جسمانی لحاظ سے، تو حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا نمبر ہے، جو رسالت مآب کے بالکل قریب روضہ اقدس میں ہے۔ اس جیسے بندے کو اپنی موت کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، قبر کی فکر ہے، اور ہم تو کچھ لکھوا کے بھی نہیں آئے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے اتنا زیادہ دین کے ساتھ، پھر بھی ہمیں آخرت کی فکر نہ ہو، تو ان جیسی آیات سے ہمیں فکر حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات تہجد مسجد میں آ کر پڑھتے تھے، اور مسجد میں آتے تو جب تہجد کی نوافل پڑھ لیتے پھر اپنے آپ سے بات کرتے، بات اس طرح کرتے کہ یار تو میرا نفس ہے، دنیا میں نے تیری جان یعنی اپنے جسم کو کھلایا ہے، پلایا ہے، سکون بھی دیا ہے، راحت بھی دی ہے، بس ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ اپنے آپ سے حضرت علی کہتے۔ پھر اس کے بعد کہتے اچھا تو دنیا دار بنے گا، اللہ کو بھلا بیٹھے گا، صرف دنیا میں بیٹھے گا، تو پھر حضرت علی دنیا کی طرف متوجہ ہو کے ایک جملہ کہتے کہ دنیا نہ تو مجھے اپنے حسن سے، نہ تو اپنے مال سے، نہ اپنی دولت سے، نہ اپنی طاقت سے دھوکے میں نہیں مجھے رکھ سکتی۔ ہاں اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کے ساتھ تعلق بن جائے گا اور میں دھوکے میں آ جاؤں گا، اگر میرا تیرا کوئی تعلق ہے، وہ تعلق نکاح کا ہو تو طلاق سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اے دنیا میں نے تمہیں 3 طلاق دے کے خود سے غیر متعلق کر دی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے الفاظ ہوتے۔ پھر اپنی جان کو کہتے تمہیں پتہ ہے میں نے دنیا کو کیوں چھوڑا؟ اسی وجہ سے چھوڑا کہ میرے پاس زیادہ سفر کم ہے اور میرا راستہ بہت لمبا ہے، یعنی میں نے دنیا کو کراس کر کے قبر کو کراس کر کے حشر کو کراس کر کے جنت تک جانا ہے، میرا راستہ بہت لمبا ہے، لیکن اعمال میرے پاس تھوڑے ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ حضرت علی کے اعمال کم ہوں۔ حضرت علی تو وہ ہے جس کو حضور پاک نے فرمایا میں جنت میں اپنے سامنے تیرا گھر بنا ہوا دیکھ کر آیا ہوں، تو ان کا تو پرابلم نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی خوشخبری ملنے کے باوجود بھی ان کو آخرت کا خوف تھا، دنیا کی فنا کا معاملہ تھا۔ حالانکہ جب یہ حضرت علی المرتضیٰ جملہ فرماتے تھے کہ یا دنیا یا قد ابدتک الثلاث اغررتنی، یہ دنیا سے گفتگو حضرت علی کی جو ہوتی، یہ اس وقت جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ امیر المؤمنین وقت ہے اور ان کے نیچے سلطنت ہے اور سلطنت اسلامیہ کے امیر المؤمنین ہے، اس وقت یہ دنیا سے اس طرح بات کر رہے ہیں، تو پتہ چلا جب بندہ پاور میں ہو تو اس وقت بندے کو آخرت کا سوچنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی آیت میں بھی یہی فرمایا کہ تمہاری زندگی بھی ایسے ختم ہو جائے گی ایک دن۔ تو کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، فرمایا یہ جو آیات اور نشانیاں ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے جو غور اور فکر سے کام لیں۔ غور اور فکر کا معنی یعنی بندہ اپنے لیے کچھ سوچنے کا وقت نکالے۔ زندگی کے تبدیلیوں کے معاملات میں یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت تنہائی کا صرف اپنے آپ کے لیے بندہ نکالے، اپنے آپ کے لیے نکالے، جہاں کوئی نہ ہو، بشمول موبائل کے کوئی نہ ہو، ورنہ یہ موبائل بھی تو پوری دنیا سے مجھے کنٹیکٹ میں رکھے گا نا۔ تو 5 منٹ 10 منٹ کچھ خالص وقت بندہ اللہ کے لیے نکالے، آخرت کے لیے نکالے، تو منٹوں میں بندوں کے اندر نیکیوں کی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ یہ تب ہے جب یہ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ غور و فکر سے کام لے، تو غور و فکر کے لیے بندے کو وقت نکالنا چاہیے، تو دنیا کے معاملات سے بچ کر آخرت کی طرف متوجہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.